बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये पैदा होता है कि कराची क्यों डूबा। मुख्तलिफ़ हक़ाइक़ आपके सामने आज रखूँगा मैं कि कराची बिलाखिर डूबा क्यों और कराची में इस हद तक बारिशें क्यों हुई। गुज़िश्ता रोज़ ईद का दूसरा रोज़ था और मुख्तलिफ़ इलाक़ों यानी कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का रुख़ किया अपने ड्यूटी के अंजाम दही के हवाले से, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी। यानी आपकी अहम शाहराहें, कराची की जितनी अहम शाहराहें हैं वो तकरीबन पानी की नज़र हो गई। और ऐसी पानी की नज़र हुई कि वहाँ पर जो आम बंदा है या मोटरसाइकिल सवार है, रिक्शा सवार है या छोटी जो गाड़ियाँ हैं फोर व्हीलर्स, उनके लिए मुश्किलात का सामना दरपेश था। कुछ वीडियोज़ में साथ साथ चलाता रहूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस लेवल की बारिश हुई इस शहर में और क्या नुकसानात हुए। बड़े बड़े इलाके, पोश इलाके, महंगे इलाके, बड़े लोगों के इलाके, बड़े लोगों के घर वो पानी में डूब चुके हैं और पानी तकरीबन घरों में दाखिल हो चुका है। हर बार की तरह इस बार भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं थी, ज़्यादा ख़राब थी, कम नहीं थी। महकमा मौसमियात ने भी आगाह कर दिया था। इसके साथ साथ मीडिया जो था वो भी बार बार चीख रहा था कि बारिशें होने वाली और बारिशें पिछले बारी के मुकाबले में इस बार ज़्यादा होंगी। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है कि कराची में या तो बारिश बिल्कुल नहीं है और अगर बारिश होगी तो इतनी शदीद होगी कि कराची वालों और कराची को सहना मुश्किल हो जाएगा। सीवरेज का निज़ाम, बाकी चीज़ों पर तो बात करेंगे, लेकिन एक अहम पॉइंट है वो ये है कि ऐसा क्यों है, कराची के मौसम में इतनी बड़ी तब्दीली क्यों है, इस पर बात करेंगे आज। मौसम पर तो सब कह रहे हैं, लेकिन हम बात करते हैं एक अलग ज़ाविये से कि कराची के मौसम में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे, तब्दीली अचानक तो वाक़ई नहीं हुई, इतनी बड़ी तब्दीली आई कैसे। चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कराची के बारे में जो रिपोर्ट आई है, बैनुल-अक़वामी एक इदारा है, उसने तमाम दुनिया के बड़े शहरों को निकाला और उसको फ़िल्टर करने के बाद जो रिपोर्ट सामने रखी वो ये रखी कि कराची जो है वो कंक्रीट का एक जंगल है। ज़ाहिर है कंक्रीट का ही जंगल है। हम कराची के पुराने इलाकों में जाते हैं, जैसे नाज़िमाबाद हो गया, सदर के इलाके में जाते हैं, इस तरह दीगर जो इलाके हैं जो पुराने इलाके थे और ख़ूबसूरत इलाके थे, वहाँ पर जब आप जाते हैं आबादी के बीचों बीच जब आप खड़े होते हैं और ऊपर जब देखते हैं आपको आसमान नहीं दिखता। वजह क्या है? वजह यह है कि 60 गज़, 80 गज़, 120 गज़ के जो प्लॉट्स थे वो बिल्डर माफिया ख़रीद कर उस पर हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं वो खड़ी कर दी। अब वो बिल्डिंग्स क्या नुकसान दे रही हैं? एक तो ये है कि इस शहर की बदबख्ती ये है कि इसमें कोई मजबूत निज़ाम मौजूद नहीं है, न कोई इस शहर का मास्टर प्लान मौजूद है कि इस मास्टर प्लान के तहत काम होगा, न कोई वो सिस्टम मौजूद है जिसके तहत एक इंतज़ामिया सारा किरदार अपने हाथ में उठाकर जो बदइंतज़ामी हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए। न कोई ऐसी हुकूमत आई इस शहर में कि जिसको इस शहर का दुख हो, दर्द हो और इस शहर को संभालने की कोशिश करे। आखिरी बार अगर हम पीछे जाएं और अपने जहन पर ज़ोर डालें कि कौन सी हुकूमत थी जिसने इस शहर पर तवज्जो दी और इस शहर में काम किया, हमें दो शख्सियात जो है ना हमारे जहन पर आ जाती हैं। एक तो नेमतुल्लाह खान साहब जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से था, उसके बाद फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब आए, उस वक्त उनका ताल्लुक़ MKM से था। इन दो अदवार में कहा भी जा रहा है और जो तरक्याती काम कह लें या जो प्रोजेक्ट्स इन अदवार में लगे वो हमें आज भी दिख रहे हैं। उसके अलावा इस शहर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे बड़ा मसला इस वक्त इस शहर को दरपेश जो है वो है सीवरेज का निज़ाम। वो किसके बायस है? वो इस बायस है कि हाई राइज बिल्डिंग तो खड़ी कर दी, शॉर्टेज हो गई बिजली की, शॉर्टेज हो गई पानी की, और आपका सीवरेज का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम होकर रह गया। और बारिशों को तो छोड़ दें, एक तरफ रख दें, वो तो एक सीज़न में होती हैं, लेकिन उसके अलावा भी अब आबादी के अंदर आप जाते हैं आपको सीवरेज के मसाइल तकरीबन कराची में दिखाई दे रहे होंगे। वजूहात यही है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, शहर को बेदरेग बढ़ने दिया है और कंक्रीट का एक जंगल बना दिया जिसको संभालना अब मुझे नहीं लगता कि किसी के हाथ में है। दूसरी बात कि मौसम ऐसा क्यों तब्दील हो रहा है? मौसम एक वजह तो ये है कि आपने हाई राइज बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, जो कुदरती हवा थी जो मकानात का रुख करती थी, जो आती थी और घरों को ठंडा रखती थी,
وہ ہوا ختم ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ گھروں میں جو ٹمپریچر تھا وہ گھروں کا بڑھ گیا۔ بجلی تو ہے نہیں، ظاہر ہے گھر بڑھ رہے ہیں، کہ الیکٹرک کی بھی کچھ وجوہات ہیں، بجلی مل نہیں رہی، تو ہم نے کیا جنریٹر کا استعمال۔ جنریٹر سے مزید ٹمپریچر میں اضافہ ہوا، آپ کے گھر میں روشنی، قدرتی روشنی نہیں پہنچ رہی، جس کے باعث آپ نے جہاں پر ایک بلب کا استعمال ہوتا تھا وہاں پر آپ نے 3 بلب جلانا شروع کر دیے۔ اس طرح یہ جو انوائرمنٹ کو، یہ چیزیں جو مصنوعی طور پر آپ اپنے ماحول کو ٹھنڈا کرنے یا گرم کرنے کے لیے جو مصنوعی طریقے استعمال کرتے ہیں، اس نے نیچرل جو انوائرمنٹ تھا، جو اس زمین کو، کرۂ ارض کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اللہ نے نظام ایک پیدا کیا تھا، اس کو آپ نے ڈیمیج کر دیا، وہ آپ نے ڈیمیج کر دیا۔ دوسری طرف درخت، کراچی میں بالکل درخت آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ کچھ علاقے ایسے ہیں، کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جہاں پر پھر بھی آپ کو درخت دکھ جاتے ہیں، لیکن کراچی میں جہاں پر درخت لگا ہوا ہے، لوگ اس درخت کے بجائے ترجیح دیتے ہیں کہ یہاں پر اس درخت کو ہٹا کر میں چھوٹی سی اپنی دکان کھول دوں، یا چھوٹا سا اپنا کوئی ٹھیہ کھول دوں، یا یہاں پر میں اپنی گاڑی کی پارکنگ کر لوں۔ اس چھوٹی سی جگہ وہ 2 بائی 2 فٹ کی ہوگی یا 3 بائی 3 فٹ، جتنی بھی ہوگی، جتنی چھوٹی جگہ بھی ہوگی، لیکن اس پر قبضہ کرنے کی نظریں سب کی لگی ہوئی ہوں گی۔ قبضہ کرتے کرتے جو آپ کے ماسٹر پلانس کے مطابق جو راستے بنے تھے، ان راستوں کو آپ نے بند کر دیا۔ جو پانی کی گزرگاہیں تھیں، ان پانی کی گزرگاہوں کو آپ نے بند کر دیا۔ جو ہوا کے جو رخ تھے، وہ آپ نے بلڈنگز کھڑی کر کے وہ رخ آپ نے بند کر دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ روشنی جو شہر پر آنی تھی، وہ روشنی آپ نے روک دی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس شہر کو ضرورت ہے مصنوعی ہوا کی، مصنوعی روشنی کی، مصنوعی سب چیزیں مصنوعی چاہیے۔ عوام نے اپنے حد تک تو مصنوعی چیزوں کا انتخاب کر لیا ہے، جس کے پاس جنریٹر ہے، جنریٹر یوز کر رہا ہے، جو وسائل جس کو توفیق اللہ نے دی ہے وہ ان وسائل کا تو استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ دوسری طرف یہ نہیں سوچ رہا کہ جس طرح کی میں نے کنسٹرکشن کی ہے، جس طرح کے میں نے راستے بند کر دیے پانی کے، لوگوں کے، یا ہوا کا جو رخ میں نے موڑ دیا ہے، اس سے اس شہر کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اس نقصان کا خمیازہ یہ آج کل میں ہی ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس شہر میں بارشیں حد سے زیادہ اور کبھی کبھی بے موسمی بارش ہو جاتی ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ اس شہر کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور عالمی ادارہ جس نے فیکٹس اینڈ فگرز سامنے رکھی ہیں دنیا کے، وہ کہتا ہے کہ کراچی دنیا میں 5 بدترین شہروں میں شامل ہو گیا ہے۔ اس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں انفرادی طور پر ہر شہری کے کردار کی اور ہر شہری کی ذمہ داری کی بات کروں تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کل ہم نے دیکھا، ہم نے فیلڈ میں اتر کر یہ دیکھا کہ علائشیں شہر بھر میں ایسی پڑی ہوئی تھیں جیسے کوئی لشکر آیا، اس نے اگلے اپنے دشمن کو کاٹ پھینکا، اور اس کی جو لاشیں تھیں، اس کے جو بقایا جات تھے وہ وہیں پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان علائشوں نے کیا کیا؟ ان علائشوں نے یہ کیا کہ یہ جب بارش ہوئی شدید، تو یہ بارش اپنے ساتھ علائشوں کو بہا کر ان جگہوں تک لے کر گئی جہاں سے پانی کی گزرگاہیں تھیں، تھوڑی بہت جو تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ صدر کی طرف جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صدر میں کیا صورتحال ہے۔ آپ ڈیفنس میں جائیں، آپ دیگر علاقوں میں جائیں جہاں سے پانی نکل سکتا تھا، جہاں سے راستے ممکن تھے بنانا، وہاں سے تو نکال دیا گیا، لیکن جو پرانے علاقے ہیں جہاں پر غیر قانونی تعمیرات ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ غیر قانونی طور پر تجاوزات قائم کی گئی، غیر قانونی کام جتنے بھی کیے گئے، اس کی وجہ سے وہاں پر پانی آج بھی ٹکا ہوا ہے، آج بھی پانی رکا ہوا ہے، پانی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ یہی صورتحال رہی تو ایک ایکٹر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کراچی بیسڈ ایکٹر تھے لیکن وہ شفٹ ہو گئے لاہور۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی مزید اب رہنے کے قابل نہیں رہا، اور کراچی کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، اس لیے میں لاہور شفٹ ہو گیا ہوں۔ تو یہ صورتحال اگر رہی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہاں سے لوگ کہیں اور منتقل ہو جائیں گے، اور اس شہر کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور مزید شہر جب بنیں گے وہ بھی شاید اسی پالیسی کے تحت بنیں۔ اقتدار میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو اس شہر کا صرف اتنا ہی خیال ہے کہ یہ ریونیو دے رہا ہے، یہ اس ملک کو چلا رہا ہے، صرف اتنا اس حد تک اس کا خیال کیا جا رہا ہے۔ بہت سے، میں خود کراچی کا نہیں ہوں، میں خود باہر سے آیا ہوں، اس طرح بہت سے لوگ باہر سے آئے، لیکن اس شہر کا دکھ اور درد
سمجھنے والے بہت کم ہیں. شاید وہ مقامی لوگ جو یہاں پر پیدا ہوئے, یہاں کی پیدائش ہے, ان کو تھوڑا بہت ہو, لیکن جو باہر سے آئے ہیں ان کو اس کا درد بہت کم ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ بس جتنا ہو سکے وسائل اکٹھے کرو اور جاؤ, یہاں سے نکل جاؤ. تو اگر یہی پالیسی رہی تو یہ شہر ختم ہو جائے گا. یہ وہ شہر ہے جو پاکستان کو اس وقت چلا رہا ہے. اس کا درد رکھنے والے کم ہیں, لیکن اس کا درد رکھنا پڑے گا. وسائل آپ کے ہیں, آپ آواز اٹھائیں گے تو وسائل کا استعمال ٹھیک ہوگا. آپ آواز اٹھائیں گے تو جو سڑکیں بن رہی ہیں, جو ناقص مٹیریل سے سڑکیں بن رہی ہیں, وہ مٹیریل ٹھیک استعمال ہوگا. آپ آواز اٹھائیں گے تو سیوریج کا نظام ٹھیک ہو جائے گا. آپ قانون کے لیے اگر آواز اٹھائیں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات جو ہیں وہ بند ہو جائے گی. جہاں پر 1+2 یا 1+1 تعمیرات کی اجازت ہے, وہاں پر اگر ہائی رائز بلڈنگز بن جائیں گی تو یقین مانیں یہ سیوریج کا نظام جو ہے یہ اسی درہم برہم رہے گا. اس میں کوئی بہتری کی توقع نہیں ہے, نہ کوئی امید رکھے. وجہ یہ ہے کہ آپ خود اندازہ لگائیں, جب بے ہنگم آبادی ہو جائے گی تو نئی سیوریج لائنیں, نئی پانی کی لائنیں یہ بچھانا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ عام بندے کی سوچنے کی باتیں ہیں. عام بندے کے لیے سوچنے کا وقت بھی ہے. عام بندے کے لیے انتخاب کا وقت ہے کہ کس کو منتخب کریں اور کون ہمارے لیے بہتر ہوگا, کب نکلنا ہے. ایک وقت تھا کہ جب اہل کراچی چھوٹی سی بات پر, چھوٹی سی مہنگائی پر, چھوٹا سا کچھ ہوتا تھا تو سڑکوں پر ہوتے تو اپنا حق لیتے تھے, چھینتے تھے. اب وہ وقت آ گیا کہ ہر بندہ انفرادی حیثیت میں اپنا حق لے رہا ہے. اجتماعیت ہم بھول گئے ہیں اور کراچی کا بیڑا غرق ہو گیا. تو کراچی کو آپ نے اور ہمیں سنبھالنا ہے. اور گزشتہ روز جو بارشیں ہوئیں پورے شہر میں, جس طرح تباہی مچی, جس طرح علاقے ڈوبے, تو یہ ایسا ہوتا رہے گا جب تک ہم لوگ خود انفرادی حیثیت میں تبدیل نہ ہو جائیں. اور آپ انفرادی حیثیت میں کسی کو تبدیل ہونا سوچ ہی نہیں رہے کہ ہم کس طرف جائیں. تو کم از کم اتنا کریں کہ اس شہر کو رہنے کے قابل رہنے دیا جائے. اگر یہی صورتحال رہی تو یقین مانیں یہ شہر بہت تیزی سے, یہ شہر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. اور مزید اس میں یعنی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ کراچی رہنے کے قابل نہیں رہا. اس وقت کی بات کر رہے ہیں جس وقت میں آپ سے یہ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں, اس وقت کی بات کر رہے ہیں کراچی رہنے کے قابل نہیں رہا. تو آگے آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے کتنی بدتر صورتحال ہو سکتی ہے اس شہر کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں, شہر کا خیال رکھیں, ملک کا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.